احمد صاحب رحمانی صاحب نے بہت ہی مدلل مفصل تقریر سماعت فرمائی ہے۔ جو لوگ ادھر ہیں ادھر بکھرے ہوئے ہیں، آپ قریب آ جائیں، پیچھے والے آ جائیں، چند لوگ تو رہی گئے ہیں، آ جائیے عالم بھائی، آ جائیے سامنے، آ جائیے جو لوگ ہیں جگہ ہوئے ہیں، آ جائیے ماشاءاللہ سامنے آ جائیے، پیچھے والے بھی آ جائیں، ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں ماشاءاللہ۔ دیکھ رہے ہیں اس وقت منبر شریف پر آبروئے قلم قاضی شریعت، پیر طریقت، رہبر رائے شریعت، قاطع نجدیت، ماہ شریف و بدعت، حضرت علامہ مفتی ظہیر الدین صاحب قبلہ مصباحی مدرس اللہ مولانی کی شاندار سرپرستی ہو رہی ہے۔ حضرت منبر شریف پر تشریف لا چکے ہیں۔ دوسری جانب خطابت کی دنیا کا عظیم جادوگر، منبع اخلاص، مجاہد وقت حضرت علامہ مفتی شفیق رضا شمسی صاحب قبلہ مدرس اللہ مولانی کا خطاب آپ تمامی حضرات بہت ہی جلد سماعت کرنے والے ہیں۔ اسی سے بس سمجھ لیجئے کہ کیا کیا چھین لیتا ہے نبی کے ہجر کا صدمہ، کلیجہ چھین لیتا ہے۔ بولتے سبحان اللہ۔ اسی سے بس سمجھ لیجئے کہ کیا کیا چھین لیتا ہے نبی کے ہجر کا صدمہ، کلیجہ چھین لیتا ہے۔ خلیفہ تھے عمر اور زندگی فاقے میں کاٹی تھی، ہمارے دور کا حاکم تو کاسا چھین لیتا ہے، ہمارے دور کا حاکم تو کاسا چھین لیتا ہے۔ اور رضا کے عشق کے صدقے نظر پر نور ہوتی ہے، بریلی کا وہ سرمہ ہے جو چشمہ چھین لیتا ہے، بریلی کا وہ سرمہ ہے جو چشمہ چھین لیتا ہے۔ حضرات بڑی تیزی کے ساتھ آئیے آپ کے دلوں کو منور کرنے کے لیے، بھٹکے ہوئے آنسوں کو سوئے حرم لے جانے کے لیے، سمت سفر کی نشاندہی معلوم کرنے کے لیے میں شاعر باوقار اندلیب گلشن رسالت مداح رسول حضرت مولانا صابر حسین ارمانی کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں اور تشریف لائے، استقبال کر لیں نعرہ تکبیر و رسالت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام صابر حسین ارمانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ تصور میں مدینہ گھر بلانا چھوڑ دے، فی کوئی افسوس میں کھانا پینا چھوڑ دے، حکم نہ دے مجھ کو تنہائی میں رہنے کا حضور، پھر تو اپنا گھر نہیں سارا زمانہ چھوڑ دے۔ اسٹیج پر بیٹھے باوقار علماء اہل سنت، حاضرین و سامعین، ناظرین محترم، پردہ میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف لے جا رہے ہیں کیا؟ حضرات ٹھنڈ کا موسم ہے، وقت زیادہ بھی ہو گیا اور انشاءاللہ کچھ دیر اور بھی۔ حضرات زیادہ کچھ کہے ہوئے بغیر نعت پاک مصطفیٰ کے ایک دو شعر محبت کے ساتھ سماعت کریں، اس سے پیش کر درود پاک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بعد انشاءاللہ ایک لوگوں کی نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد مفکر قوم و ملت مفتی زمان حضرت اللہ مولانا مفتی محمد شفیق احمد صاحب شمسی انشاءاللہ ان کی تقریر ہوگی، آپ سماعت کریں گے۔ اور سرپرست جلسہ کرم فرما مفتی زمان حضرت اللہ مولانا مفتی محمد ظہیر عالم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دو بند محبت کے ساتھ سماعت کریں، بولے سبحان اللہ۔ باوضو باوضو خام عشق میرا، کہ باوضو باوضو خام عشق میرا،
آج ان کی ثنا کر رہا ہے باوضو خام عشق میرا آج ان کی ثنا کر رہا ہے باوضو خام عشق میرا آج ان کی ثنا کر رہا ہے کہ باوضو خام عشق میرا آج ان کی ثنا کر رہا ہے جن کے تلووں سے معراج حاصل جن کے تلووں سے معراج حاصل سدرۃ المنتہا کر رہا ہے جن کے تلووں سے معراج حاصل نعرہ لگا لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت قرآن کانفرنس علماء اہل سنت سرزمین بیلباس ایشورپور حضرت صابر حسین ارمانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت باوضو خام عشق میرا آج ان کی ثنا کر رہا ہے اور ایک شعر اور محبت کے ساتھ سماعت کریں جلنے والا مرے کوئی جل کرے ہم منائیں گے میلاد سرورے جلنے والا مرے کوئی جل کرے ہم منائیں گے میلاد سرورے کہ جلنے والا مرے کوئی جل کرے ہم منائیں گے میلاد سرور سب کو معلوم سب کو پتا ہے سب کو معلوم سب کو پتا ہے کون کس وفا کر رہا ہے سب کو معلوم سب کو پتا ہے کون کس وفا کر رہا ہے سب کو معلوم سب کو پتا ہے کون کس وفا کر رہا ہے حضرت اور ایک دو شعر اور نعت پاک مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ سماعت کریں دست عالم مائک اپلیٹر آپ ہیں تھوڑا سے باکس کی آواز دے دیجئے دست عالم محبت کی گھٹا چھائی ہے تھوڑا سا اور بڑھا دیتے تو اور بہتر ہوتا تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے دست عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے دست عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے دست عالم دست عالم گھٹا چھائی ہے آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے آپ
تیزی کے ساتھ یہ بھی شعر محبت کے ساتھ سماعت کرے. مرنے والے کی کھلی آنکھیں کھلی رہے مرنے والے کی کھلی آنکھیں کھلی رہے مرنے والے کہ مرنے والے مرنے والے کی کھلی آنکھیں کھلی رہے وہ نظر جل وہ آقا کی تمنا ہے وہ نظر جل وہ آقا کی تمنا ہے. اور یہ شعر محفل پاک کی مناسبت سے محبت کے ساتھ. ذات سرکار ہے نورانی شریفوں کی دلیل ذات سرکار ہے نورانی شریفوں کی دلیل ذات سرکار ذات سرکار ذات سرکار ہے نورانی صحیفوں کی دلیل یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے. آپ آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے. مکتا محبت کے ساتھ. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے دم ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے دم ساری دنیا ساری دنیا اب کہیں جا کہ تیرے دل میں جگہ پائی ہے تب کہیں جا کہ تیرے دل میں جگہ پائی ہے. دست عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے. زندہ باد زندہ باد. جب ان کے در پہ پہنچا تو قسمت بدل گئی جب ان کے در پہ پہنچا تو قسمت بدل گئی دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی. محبوب رب سے مانگنے جنت گیا تھا میں نے مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی. محبوب رب سے مانگنے جنت گیا تھا میں نے مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی. حضرات اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ جماعت اہل سنت کی ایک بہترین آواز مجاہد وقت شیر وقت شیر رضا
خطیب ہندو نیپال علامہ مفتی شفیق رضا شمسی جو سوتوں کو جگا سکتا ہے، مردہ ذہنوں کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے، دم توڑتی ہوئی حقیقت کی شمع میں عشق رسول کا روغن ڈال سکتا ہے، وہ عظیم خطیب آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات استقبال کریں نعرہ تکبیر و رسالت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، عظمت قرآن کانفرنس، حیدر علامہ مفتی شفیق رضا شمسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نا زیادہ نہیں بولیں گے، 5-6 منٹ ٹائم ہو گیا۔ اچھا منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شام سے لے کر اب تک آپ نے نعتیہ کلام کا گلدستہ اور بڑی اچھی تقریریں آپ نے سماعت کیا ہے۔ قلیل وقت ہے، بہت کم وقت ہے، اس لیے میں زیادہ دیر کے لیے آپ کے سامنے مائک پر میں کھڑا نہیں ہوا۔ منبر نور پر جماعت اہل سنت کے ایک بے باک ترجمان، استاذ العلماء، فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی ظہیر الدین مصباحی مدظ العالی و نورانی کی شکل میں منبر نور پر جلوہ فرما ہے۔ وہیں پر نقیب اجلاس، نقیب ہند و نیپال حضرت علامہ عبداللہ قادری اور ادیب شہیر نقیب ترجمان مسلکی اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور سبحان ملت حضرت علامہ پھول محمد نعمت رضوی و دیگر علماء منبر نور پر تشریف فرما ہیں۔ کن کا نام لوں، کن کا چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ جامعہ عثمانیہ دارالقرات کا جو یہ افتتاحی پروگرام ہے، یہ عمارتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، یہ یونیورسٹی کی شکل میں اگر فیض جاری رہا بزرگوں کا تو انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ جذبہ ہے حضرت حافظ وقاری ہارون رضا صاحب قبلہ و حضرت حافظ وقاری رحمت علی صاحب قبلہ کا، کہ انہوں نے اپنے کام کو، اپنے میشن کو شروع کیا ہے۔ یہ علماء ان کی تائید میں ہے اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو یہ عمارت کو زمین پر انہوں نے جو بنایا ہے، یہ دنیاوی تعلیم کے لیے نہیں بنایا ہے بلکہ قرآن کی عظمت کی تعلیم کے لیے بنایا ہے۔ یہاں سے قرآن کی تعلیم دی جائیں گے، یہاں سے رسول اللہ کے پیغامات نشر کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، آج ہمارے معاشرے میں اتنی کمیاں ہیں کہ آپ نے ایک تقریر سماعت کیا، علامہ رضوان احمد رحمانی صاحب قبلہ کی بڑی پرمغز تقریر ہو رہی تھی کہ آج ہمارے معاشرے کے لوگ اپنے بچوں کو بورڈنگ اسکولوں میں بھیجتے ہیں تاکہ میرا بیٹا کمپیوٹر سیکھ لے، انگلش بولنا جان لے۔ ارے پہلے یہ ارادہ کر لے کہ میرا بیٹا اگر پڑھے تو بسم اللہ پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، تاکہ دنیا کے کسی کونے میں جائے گا تو دنیا کا بدعقیدہ مقدور بھر کی کوشش کر لے، لیکن آپ کا بیٹا وہاں کھڑا ہو تو رضوی رنگ میں کھڑا ہو،
دوبارہ ظاہر نہ کر پائے۔ تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، سارے علماء نے مبارکبادی پیش کیا، فقیر قادری شفیق رضا شمسی بھی مبارکبادی پیش کرتا ہے، اور انشاءاللہ دعائیں بھی ساتھ رہے گی، اور جو تعاون ہوگا وہ تعاون بھی کیا جائے گا۔ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ رہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے سے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک بات سن لیجئے، قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ آج دنیا میں لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ میرا بیٹا دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا، خوب پیسہ لائے گا، لیکن مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، قرآن اگر پڑھ لے تو یاد رکھے رب تعالیٰ غیب سے رزق بھیج دیتا ہے۔ حضرت صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیمار پڑ گئے، لیکن جو یہ ادارہ ہے عثمانیہ دار القراءت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جانب یہ منسوب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے پہنچے۔ ادھر دیکھیں بھیا، عیادت کے لیے پہنچے، وہ بیمار تھے، آپ نے شفیہ کی 2 تھیلی ان کے سامنے رکھ دیا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس میں اشرفیہ ہے، یعنی پیسے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رکھ لیں۔ دیکھیں صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کتنا مضبوط اور اسٹرانگ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ رات میں میرے بیٹے اور بیٹیاں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں تو رب تعالیٰ غیب سے کھانا بھیج دیتا ہے۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا، یہ عقیدہ تھا کہ میرے بیٹے قرآن پڑھیں گے تو اللہ غیب سے کھانا بھیج دے گا۔ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ بن گیا ہے میرا بیٹا دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تب خوب پیسے لائے گا۔ یاد رکھے آپ کا بیٹا چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کر لے تو دنیا ہی میں کام آئے گا۔ اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے تو دنیا میں بھی کام آئیں گے، کل میدان محشر میں بھی کام آئیں گے۔ جس کے بیٹے حافظ قرآن ہوں گے، عالم بعمل ہوں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے جن کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے؟ جواب وہاں یہ نہیں ملے گا کہ یہ دنیا کے پرائم منسٹروں کا باپ ہے، یہ منتریوں کا باپ ہے، یہ انجینئروں کا باپ ہے۔ ارے جواب یہ ملے گا یہ دنیا کے نائب رسول کا باپ ہے۔ وقت نہیں کہ تقریر ہو، بس کافی ہے۔ اتنے میں سے شاعر اسلام حضرت صابر حسین صاحب قبلہ نے کہا حضرت ایک شعر پڑھ دیجئے گا، پڑھ دیں؟ ہاں مفتی صاحب ایک شعر انہوں نے کہا کہ حضرت پڑھ دیجئے، تو 2 ہو گیا۔ ہاں ہاں اب شاعروں کا سپورٹ ہے تو پڑھ دیتے ہیں 2 شعر سن لیجئے، کہہ دے سبحان اللہ، کیونکہ میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، زیادہ ہو گیا۔ مفتی صاحب کی بھی کلمات عابدار آپ کو سماعت کرنی ہے، ملاقات ہوگی تو لمبی تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ شعر دیکھیں کہ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کہ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے،
ان کے الطاف و کرم بڑے کہ خریدیں گے اسے، ان کے الطاف و کرم بڑے کہ خریدیں گے اسے، آج بھی لے کہ کوئی ذوق بلالی آئے، آج بھی لے کہ کوئی ذوق بلالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو تقریریں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ بہت کم وقتوں میں چند منٹ کی گفتگو ہے علامہ مفتی شفیق رضا شمسی صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت فرمائی۔ ممبر شریف پر مجاہد دورہ ابروِ قلم علامہ مفتی ظہیرالدین صاحب قبلہ مصباح مدذل والی نورانی کا بھی کچھ کلمات خیر ہونا ہے، اس لیے ان سے حضرت سے پیشتر میں شاعر باوقار حضرت بلال احمد بلالی سے میں گزارش کرتا ہوں چند شعر کے لیے تشریف لائیں۔ منبر رسول پہ تشریف فرما مقدس علماء کرام و جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے ہمارے سبھی بھائی، ابھی بھی آپ لوگ بالکل دل جمعی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ مقدس علماء کرام کی دعاؤں کو لیتا ہوا میں نعت پاک کا چند اشعار پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ سراپا معجزہ بن کر سراپا معجزہ بن کر سراپا معجزہ بن کر امام الانبیاء سراپا معجزہ بن کر کہ سراپا معجزہ بن کر مبارک ہو گنہگاروں، مبارک ہو گنہگاروں، محمد مصطفیٰ مبارک ہو گنہگاروں، مبارک ہو گنہگاروں، محمد مصطفیٰ آئے سراپا معجزہ بن کرے۔ اب حضرات چلے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جو حضرات اپنے اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتے ہیں، اپنے اپنے پیر و مرشد کو مانتے ہیں، اپنے اپنے پیر و مرشد کی محبت اپنے دل میں بسا ہے، اور یہ شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بہت اچھی سماعت کر رہے ہیں، لگ نہیں رہا ہے کہ 1 بجے میں پڑھ رہا ہوں،
اتنا خوبصورت سماعت کر رہے ہیں حضرات، میں بیان ہی کر سکتا ہوں۔ شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لے کہ لگا جیسے زمین پر چودھویں کا چاند اترا ہے، مبارک ہو گنہگاروں محمد مصطفیٰ کہ لگا جیسے زمین پر چودھویں کا چاند اترا ہے، کہ لگا جیسے زمین پر چودھویں اختر رضا آئے، مبارک ہو گنہگاروں۔ اور یہ آخری شعر پہنچا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ ایک بار اور بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ کہ یقیناً باب خیبر نے کہا ہوگا یہ خیبر سے، یقیناً باب خیبر نے کہا ہوگا یہ خیبر سے، کہ یقیناً باب خیبر نے سکتا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، علی شیر خدا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، علی شیر خدا مبارک ہو گنہگاروں محمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ تمام حضرات سلام پڑھنے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد تیار ہو جائیں گے، اس لیے اب میں مفتی اسلام پیر طریقت شیخ طریقت کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بڑے قابل مبارکباد ہیں دو عظیم شخصیت، ایک طرف عمدۃ القراء فاضل نوجوان حضرت حافظ و قاری ہارون رشید صاحب قبلہ، اور دوسری طرف مجاہد وقت حضرت حافظ و قاری رحمت علی صاحب قبلہ۔ ان دونوں نے بڑی ہی مشقت و محنت و مشقت کے ساتھ، بڑے ہی جد و جہد کے ساتھ، بڑے ہی قد و کاوش کے ساتھ مدرسہ عثمانیہ دارالقرات کا قیام عمل میں لایا ہے۔ میں اہل محلہ سے گزارش کروں گا، اس قرب و جوار کے تمام تر سنی غیر مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ تمامی حضرات یہ دونوں شخصیات کے کاندھے سے کاندھے ملا کر کے اور چلے اور اس ادارہ کو فروغ دے،
اس ادارے میں تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور براستہ کروائیں، اس لیے کہ یہ ادارہ دعوت و تبلیغ اور امت مسلمہ کے اصلاح کے غرض سے یہ قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اس ادارے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ کام کرنے والوں کو بھی حوصلہ ملے۔ جب ان کے ساتھ چلیں گے ان کا حوصلہ بڑھے گا اور یہ ادارہ ترقی کے طرف گامزن ہوگا۔ اب میں بڑی تیزی کے ساتھ مفکر اسلام، قائد اہل سنت، آبروئے قلم، ناجی علم و فن، شیخ طریقت علامہ مفتی زید الدین صاحب مصباحی مدد علی مولانی کے چند کلمات سماعت کرنے کے لیے اور آپ تیار ہو جائیں۔ حضرت کا استقبال کریں، تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، سامعین اہل سنت، سرزمین بیلواس شیورپور، حضرت علامہ مفتی زید الدین صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سلام میں پڑھنا ہے تو نہیں بولے نا آپ کی تقریر کے بعد ہی نہیں سلام بولیں گے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اور آپ عثمانیہ دارالقرۃ کے صحن میں عظمت قرآن کانفرنس میں شامل ہے۔ عزیز گرامی وقار حضرت حافظ ہارون رشید اور حضرت حافظ رحمت علی صاحب نے جو مشن لے کر کے ہمارے آپ کے سامنے عثمانیہ دارالقرۃ کی شکل میں پیش کیا ہے، اس راستے میں انہیں ایک سے ایک کانٹا بھی ملے گا، لیکن اگر یہ ثابت قدمی کے ساتھ رہے، پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دیے، تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ لیکن ہمت ضروری ہے، حوصلہ ضروری ہے، اور یاد رکھو انشاءاللہ اگر ان کا حوصلہ قائم رہا، آپ لوگوں ان کے حوصلوں کو بڑھایا، ان کی ہمت افزائی کی، تو اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو ہمارے آپ کے سامنے تقریریں، واعظ و نصیحتیں، نعت و منقبت شام سے ابھی تک ہم اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مدرسے کا نام رکھا دارالقرۃ۔ قرۃ معنی آتا ہے جانتے کیا ہے؟ قرۃ سے پڑھنا، دارالقرۃ پڑھنے کا گھر، اور عموماً
قرأت کا اطلاق قرآن مقدس کی تلاوت پر ہوتا ہے، مطلق پڑھنے پر قرأت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ جب قرأت کا اطلاق بولا جائے تو اس سے خاص معنی مراد قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مقدس کی تعلیم۔ یہ ہے کیا چیز؟ پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا مولانا محمد ماد الجود والکرم بارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ابھی آپ نے پیشر و مقرر سے ایک جملہ سماعت کیا ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک انسان کو اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے ہم نے اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے، مومنوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھا اور قرآن پڑھا رہا ہو۔ من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، جس نے قرآن پڑھا وعلمہ اور اس کو پڑھایا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو حضرات محترم، یہی عظمت قرآن، قرآن کی عظمت، قرآن مقدس رب تبارک و تعالی کا مقدس کلام ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مقدس کو انسانی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مقدس وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جس میں روشن دلیلیں بھی ہیں، جس میں احکام بھی ہیں، اور جس میں قصص اور مثالیں بھی ہیں۔ رب تبارک تعالی شاہ فرماتا ہے فیہ آیت بینات، اس میں آیت بینات بھی ہیں۔ یہ آیت بینات ہیں کیا؟ یہی احکام شریعہ کی جڑ ہے جس کو قرآن شاہ فرماتا ہن ام الکتاب، یہی قرآن، یہی کتاب کی جڑ ہے، یہی ام القرآن ہے۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس سے مسائل اخذ نہیں کیے جا سکتے، جن سے مسائل استخراج نہیں کیے جا سکتے، وہ آیتیں متشابہات ہے جس کے بارے میں رب شاہ فرماتا ہے وہ اخر متشابہات، کچھ آیتیں وہ ہے جو آیتیں متشابہات ہیں۔ آیت متشابہات کے معنی مراد کو خدا جانتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے معنی کو خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن آیت متشابہات کی اتباع کون کرتا ہے؟ آیت متشابہات کے پیچھے کون پڑھتا ہے؟ وہ پڑھتا ہے جس کے دل میں کجی ہوگی، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا، جس کا دل صادق الایمان نہیں ہوگا۔ رب تبارک تعالی شاہ فرماتا ہے وہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہی لوگ قرآن آیت متشابہات کی اتباع کرتے ہیں جس کے دل میں کجی ہوتی ہے۔ تو اور قرآن مقدس میں آیتیں کہتے ہیں محکمات بھی ہیں، آیتیں متشابہات بھی ہیں، قصص بھی ہیں، امثال بھی ہیں۔ رب تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں قصص بھی بیان فرمائے ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنے ہیں۔ مثالیں بھی بیان دی گئی ہیں جس سے ہم کو کہتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنا ہے۔ اور سنو، قرآن مقدس کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مقدس کی پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ اگر آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی تو آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی، آپ کی روزی میں برکتیں ہوں گی، آپ کبھی فاقہ کشی نہیں گزاریں گے۔ اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کی اگر آپ تلاوت کرتے رہو تو آپ کے گھر میں شیطان بھی نہیں آئے گا، شیطان بھی داخل نہیں ہوگا۔ آج تو شیطان کا معاملہ یہ ہے، یہ مسلمانے کے سر پہ پکڑتا ہے، مسلمانے کے شیطان یہ زیادہ آتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خاری ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن طاق کی زینت ہے۔ کبھی ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، کبھی ہمیں کبھی حوصلہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کہتے ہم قرآن مقدس کی تلاوت کر لیں۔ قرآن مقدس صرف گھر کے زینت کے لیے بنا کے رکھتے ہو، لیکن قرآن مقدس تو وہ ہے، پوری قرآن مقدس کی بات چھوڑ دو، صرف اس کی چند آیتیں کریمہ ہے جس کی آپ تلاوت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اس کی تلاوت سے تمہارے گھر میں اگر کسی قسم کی پریشانی ہو، تمہارے گھر میں مصیبت ہو، تمہارے گھر میں اگر کسی قسم کا دکھ ہو، قرآن مقدس کی تلاوت سے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیت المال کی حفاظت کے لیے، بیت المال میں جب مال جمع ہونے لگا، اس کی حفاظت کے لیے
آپ نے ان کو ان کا محافظ بنایا اور ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ تمہیں بیت المال کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حفاظت میں معمور ہو گئے اور کتنے کی رات بھر جگ کر کے اس کی حفاظت کرتے تھے، کوئی چور نہ جائے بیت المال سے جو کہ اسلامی جو مسلمانوں کا خزانہ ہے، جو عام لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ مال رکھا ہوا ہے، کوئی چورا کر کے نہیں لے جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں حفاظت ہی کے لیے میں وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ جو چوکیدار ہوتا ہے وہ رات کو جاگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ دروازہ بند ہے بیت المال کا، اور میں سویا، اچانک مجھے نیند آ گئی اور میں اونگنے لگا، اتنے میں دیکھا کہ ایک چور آیا اور دروازہ کھول کر اندر گھس گیا، اندر گھسا اور کچھ سامان نکال کے لے کے چلنا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، میں فوراً کدی بیدار ہوا، دیکھا کہ بیت المال کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کچھ سامان چورا کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کا قبضہ پکڑ لیا، کہا کہ تم جانتے نہیں، تم آ گئے مال چوری کرنے کے لیے، تم کیسے آ گئے اس میں چوری کرنے کے لیے؟ چوری کرنے والے کا حکم نہیں ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، رے چور ہو چاہے چور نہیں ہو، اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے شریعت کا حکم یہ ہے، قرآن کا حکم اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تم بیت المال میں آئے چوری کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں نے اس کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ چور سوچا کہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن حضرت ابو ہریرہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس نے گر گرانا شروع کیا، فغا کیا، اے ابو ہریرہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نہیں آؤں گا، مجھ کو معاف کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور کہتے ہیں کہ صبح میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، میں اپنی دل کی بات، رات کے واقعات میں بیان کرنا ہی چاہ رہا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض پیش کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تمہارا رات والا چور کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو حادثہ ہوا، جو واقعہ ہوا، یہ ہمارے اور چور کے درمیان کی بات تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غائب دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پیشی کرنا چاہ رہا تھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ یہ رات والا چور کہاں چلا گیا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ چور آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، وہ گر گرانے لگا اور وہ فغا کرنے لگا، میں اس کو مرحم آگے میں نے معاف کر دیا۔ میرا آقا ارشاد فرماتے اچھا کیا، لیکن یاد رکھنا پھر وہ رات آئے گا۔ بھلا بتائیے آج کچھ لوگ ہیں رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں رسول کچھ معلوم نہیں ہے، جو ہو گیا سرکار اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے سرکار اس کو بھی جانتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ پھر وہ رات کا آئے گا، آخر میرے نبی نے ارشاد فرمایا پھر وہ رات کا آئے گا، اس رات کو بھی آیا، پھر وہی حال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے معاف کر دیا اور کہہ دیا کہ پھر دوبارہ نہیں آنا۔ تیسری رات کو بھی آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہتے تیسری رات آیا، 3 مرتبہ چوری کرنے کے لیا، میں نے 2 مرتبہ معاف کر دیا، تیسری مرتبہ جب آیا میں نے اس کو پکڑ لیا کہ میں آج تجھے معاف نہیں کروں گا، کوئی صورت نہیں معاف کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا ذرا آہ فغا کیا اور مفلسی کا واسطہ دیا، بال بچوں کی کثرت کا واسطہ دیا، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ آخرکار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تب اس چور نے کہا اے ابو ہریرہ سنو، تم کہتے ہیں کیا ہے، میں تم کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب کو کرو گے تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی، چور نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عجیب چور ہے، یہ چوری بھی کر رہا ہے اور چوری سے بچنے کی ترکیب بھی بتا رہا ہے۔ کہا کہ بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ کہا کہ سنو مجھ کو آزاد کر دو گے تو میں بتا دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چور نے کہا کہ اے ابو ہریرہ سنو، جب تم اپنے گھر میں سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گے تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی، تمہارے گھر میں شیطان نہیں داخل ہوگا، اور یاد کر لینا کبھی بھی شیطان نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت الکرسی کی بات سن کر کے خوش ہو گئے، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ کل ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ اس چور نے صحیح بولا ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، ابو چور نے صحیح بولا ہے لیکن وہ جھوٹا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟
یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک آیت آیت الکرسی ہے، ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں تو ہمارے گھر سے جن بھگ جائے، شیطان بھگ جائے اور مصیبتیں دور ہو جائے۔ جس وقت پورے قرآن کی تلاوت کرے گا، پورے قرآن پڑھے گا، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے پورے قرآن پڑھنے کے لیے، بچوں کے پڑھانے کے لیے بڑی جد و جہد کے ساتھ حافظ ہارون رشید صاحب، حافظ رحمت علی صاحب نے یہ آپ کو ایک تحفہ دیا ہے۔ یہ کیسے آباد ہوگا، کیسے یہ کامیاب رہے گا، کیسے یہ شاد ہوگا، آپ اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کے کاندھے پر ہے۔ آپ ان کی ہمت افزائی کریں، ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیں، انشاءاللہ یہی وہ آپ کا دارالقرات ہے جہاں سے عالم بھی بن کے نکلے گا، حافظ بھی بن کے نکلے گا، قاری بھی بن کے نکلے گا، اور انشاءاللہ جب نکلے گا آپ کا دیا ہوا بالکل آپ کے سامنے موجود ہو جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اور آپ کو اس ابھی مکتبہ طفلے میں بچے ایک دم چھوٹا ادارہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کی مدد رہی، آپ کا کہتے ہیں کہ اس میں تعاون رہا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سیاہ حافظ بھی نکلیں گے، قاری بھی بنیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کا بھی شہرہ ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات حافظ ہارون رشید، حافظ رحمت علی اور جن بھائیوں نے اس کہتے ہیں کہ کانفرنس میں مدرسے میں تعاون کیا ہے یا اس کا وعدہ کیا ہے، رب تبارک تعالیٰ ان کو ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آئیے کھڑے کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتے تھے ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب سلام علیکہ، صلوات حبیبی یا رسول اللہ، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو، کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم